اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ابھی جو نکلا ہے وہی بیان کر رہا ہوں. بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے مرتبہ علمی کے لحاظ سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں، علم کی وجہ سے خاص مقام رکھتے ہیں، اور لوگ ان کی طرف تحصیل علم یا تحقیق مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام علمی دیا ہے کہ وہ الگ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اور علم اس لیے ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل پر لائے. جو اپنے مرتبہ علمی کے لحاظ سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور لوگ ان کی طرف تحصیل علم یا تحقیق مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ترک تعلق جائز نہیں ہے. جو عالم ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا نفع دوسروں کو اسی صورت میں پہنچا سکتے ہیں جبکہ مرابطہ ہو، ایک دوسرے سے تعلق ہو تبھی کر سکتا ہے. فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ ترک تعلق جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے مخلوق کے درمیان رہیں. بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے مخلوق کے درمیان رہیں اور خلق خدا کو نصیحت کریں، خلق خدا کو نصیحت کریں اور آخرت کے احکام ان کو بتائیں. آخرت کے احکام، ہاں ظاہر میں اس طرح رہتے ہوئے باطن میں ان سے جدا رہیں. دل تو ان کا جدا ہو سے، لیکن ظاہر میں میل جول بھی ہو، کیونکہ بغیر اس کے اختلاط کے علم کا سلسلہ باقی رہ ہی نہیں سکتا. اس بنا پر ہر چیز کی نصیحت ہے. مولانا خلوت پر لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو اپنے مرتبہ علمی کے لحاظ سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور لوگ ان کی طرف تحصیل علم یا تحقیق مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں، ایسے کہ لوگوں کے لیے ترک تعلق جائز نہیں، ان کو رہنا چاہیے تاکہ علم کی اشاعت ہو. علم ایک دوسرے سے پہنچتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو صحابہ کرام کو پہنچایا، انہوں نے سارے عالم کو پہنچایا. تو علم کا رابطہ بغیر اس سے نہیں ہو سکتا. علم کی خدمت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رکھے. اگر ہمارا رابطہ بھی ہو تو علم کی اشاعت کے لیے، علم کے پہنچانے کے لیے ہو. ان کے لیے ترک کے تعلق جائز نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے مخلوق کے درمیان رہیں اور خلق خدا کو نصیحت کریں اور آخرت کے احکام انہیں بتائیں. آخرت کے احکام. اللہ تعالیٰ عمل اچھا کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے، برا کرو گے تو اس کا نتیجہ برا تم کو دیکھنا ہوگا. ہاں ظاہر میں اس طرح رہتے ہوئے باطن میں ان سے جدا رہے. ظاہر میں سب کچھ ہے لیکن باطن ان سے دور ہے. یہ بات ہے، ظاہر میں رہتے ہوئے باطن سے ان سے جدا رہے. وہ تو یہ ہے کہ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا. اگر لوگ ان سے کوئی سوال کریں تو مناسب طریقے سے ان کا جواب دیں بس. اور اگر وہ ان سے ملنے ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو عزت احترام کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور ان کے شکر گزار رہیں. اگر لوگ ان کی طرف سے روگردانی کریں تو اس صورتحال کو غنیمت سمجھیں. آئیں تو یہ احکام ہے، نہ آئیں تو یہ کہ پرواہ بھی نہ کرو.
آؤ گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں آؤ گے تم محروم رہو گے علوم نبویہ سے، شرور نفس میں مبتلا ہو گئے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان کے شکر گزار رہیں، اگر لوگ ان کی طرف روگردانی کریں تو اس صورت کو بھی غنیمت سمجھیں، نہیں آتے غنیمت سمجھے تو تم سے چھٹی میری اللہ سے ہم ربط پیدا کریں گے۔ خدا وہی نکلا سارا تسلی کے لیے۔ اگر لوگ ان کی طرف روگردانی کریں تو اس صورت حال کو غنیمت سمجھیں، جاؤ اتنی دیر موقع اللہ سے ملے گا، مانگنا اللہ سے ذکر اور شغل، اس کا ہم کو موقع نصیب ہوا۔ اگر لوگ روگردانی کریں تو اس صورت حال کو غنیمت سمجھیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو بھلائی اور نیکی سے تعلق رکھتا ہے تو عوام کی مدد کریں، بھلائی سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہر موقع کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، اللہ تعالیٰ شروع کرے۔ اگر لوگ ان کی طرف سے روگردانی کریں تو اس صورت حال کو غنیمت سمجھے، چلو تم گئے، ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ سے تعلق رکھیں گے، ان کا تعلق ہمارے لیے کافی ہے، تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، جو بھلائی تو عوام کی مدد کریں۔ اگر وہ بات تباہی اور شرک کی طرف لے جانے والی ہے تو اس سے اختلاف کریں۔ ایسی بات کہتا ہے جس سے اختلاف شرک کی طرف جا رہی ہے بات، یا اختلاف باہم ہوتا ہے تو روگردان مت، بلکہ ان کو منع کریں، بشرطے کہ یقین ہو کہ وہ لوگ ان کے رائے یا مشورہ قبول کر لیں گے۔ یہ بھی اسی صورت میں ہے جب سمجھیں قبول کر لیں گے۔ اگر ان کے اندر عناد ہے، تمرد ہے، سرکشی ہے تو نہ بولو، رہنے دو اسی حال میں ان کو۔ تمرد سرکشی ہے بہت، یہ کتاب سناتا ہوں نہیں سالوں سے، کھولت یہ نکلا تھی سنا رہا۔ اگر لوگ ان کی طرف سے روگردانی کریں تو اس صورت حال کو غنیمت سمجھیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو بھلائی اور نیکی سے تعلق رکھتا ہے تو عوام کی مدد کریں، پورے طریق، مشائخ کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی۔ پوری کتاب ایسی ہدایات پر اور آداب پر۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے۔ تو عوام کی مدد کریں۔ اگر وہ بات تباہی اور شرک کی طرف لے جانے والی ہے تو اس سے اختلاف کریں، بلکہ ان کو منع کریں گے، یہ شرک نہ کرو، دوزخ تک تم کو پہنچا دے گی یہ چیز۔ ہاں یہ بھی اس صورت میں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ وہ لوگ اس کی رائے وہ مشورہ قبول کریں گے، تب کہو نہ۔ اور زیادہ تمرد سرکشی کا اندیشہ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر، خدا سمجھ لے گا، خدا سمجھ لے گا۔ ان کے تمام حقوق کو خود پورا کرے۔ مثال کے طور پر بیمار پرسی، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت بھی کر لو، اور اس کی ضرورتوں میں امکان طور پر کام آئے۔ اگر تمہاری مخالفت بھی کرتا ہے تم اپنے خیر کو خیر سے باندھنے رہو۔ بیمار پرسی اور ان کی ضرورتوں میں اس کا امکان طور پر اس کے کام آئے، اور اس سے اس کا بدلہ نہ طلب کریں۔ اگر مقدور ہو تو اس کو کچھ دے بھی دے، یہ ہدایت ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے کہ نہیں؟ چلاتا سال سے، اب کھولا تو یہی نکلا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے بے عزتی کرتا ہے، کوئی مانگتا دے دو اس کو، مگر اس سے واپس لینے کی توقع نہ رکھے۔ کوئی دو واپس لینے کی توقع نہ کرو۔
اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ کسی عالم کے طلبگار ہی نہ ہو اور مسائل دین کی تقسیم کی صلاحیت ہی میں ان میں نہ رہے تو ایسے حالات میں عالم بھی معذور ہے. اگر صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، کبر ہے، عناد ہے، روگردانی ہے، پھر ان کے پیچھے نہ پڑو. اللہ سمجھے گا، اللہ ہی سمجھے گا، تمہاری بس میں نہیں ہے. وہ نہیں ہدایت ہے. متقدمین کی کتاب ہے یہ. سال بھر سے سنا رہا تھا، آج یہی لکھ رہا ہے. ایسی صورتحال ہو کہ وہ کسی عالم کی طلبگار ہی نہ ہو اور مسائل دین کی تفہیم کی صلاحیت ہی ان میں واقع نہ رہ گئی ہو تو ایسے حالات میں عالم بھی معذور ہے. جو چاہو کرو، دوبارہ معاملہ الگ اس کا الگ. کہ تنہائی اختیار کرے اور لوگوں سے دور رہے اور علوم و معارف کو اپنے سینے میں دفن کر دے. چھوڑ دار لوگ ہمارے علوم و معارف کی ان کو قدر نہیں ہے، ان کے سینوں میں تو اور کچھ ہے کہ نہیں. متقدمین سلف نے اپنے زمانے کو ایسے ہی زمانہ کہا ہے، اس زمانے کو کہہ رہا ہے. تمہارے علوم کو لینے والے ہیں خلوص سے دو، مگر انکار ہے، تکبر ہے، عناد ہے، چھوڑ دو ان کو. جہنم کافی ہے ان کے لیے. اللہ سے محبت کرو، اللہ سے، اور لوگوں سے دوری اور فرار اختیار کرو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات اور ذکر الہی سے فارغ ہوتے تو لوگوں سے دور بھاگتے. دیکھیے وہ صحیح ہے کہ نہیں مناسب. لوگوں سے دور بھاگتے اور دونوں کو ایک ساتھ، اور دونوں کانوں کو انگلیاں ڈال لیتے. سب اس زمانے کے حالات ہیں تاکہ لوگوں کی باتیں ان کے کانوں میں نہ پڑیں. لوگوں کی باتیں ہر زمانے میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہا محفوظ رکھا اور دونوں کانوں میں انگلیاں دیا تاکہ لوگوں کی باتیں ان کے کانوں میں پڑے نہ. تجھے چاہیے کہ سلف صالحین کے اسی قول پر عمل کر. آیا سلف صالحین میں بھی پیش آئی چیزیں، پر باری تعالیٰ ہی کے ساتھ تعلق رکھ. بس بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ حق سے جوڑ. بابا رشتہ سب سے اور لوگوں کی طرف چھوڑ دے، یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کرے. اے عزیز جان لے کہ خلوت میں بہت فائدے ہیں. انسان ہمیشہ پاک رہتا ہے اور زبان اور دل کے ساتھ مسلسل ذکر میں رہتا ہے. کثرت تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے. موقع رہے گا تب تو کرے گا تلاوت. ہر وقت ادھر بول میں دماغی رہے گا تو کیا کرے گا تلاوت کیا کرے گا. ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور اپنی زبان اور حواس کو لایانی باتوں سے محفوظ رکھتا ہے. لایانی باتیں قرآن حدیث ہو، اچھی باتوں سے اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. بہت سے قبول کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے، یہ تو چلے ہی آ رہا ہے. ہمیشہ روزے اور اپنی زبان اور لایانی باتوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. اسی قاعدہ و پابندی وقت کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتا ہے.
جامع کتاب ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے نکلا بھی اسی ہے. اور اپنی زبان اور حواس کو لایانی باتوں سے محفوظ رکھتا ہے. اسی باقاعدگی اور پابندی وقت کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتا ہے. بلا شبہ خلوت کی یہ معنی ہے کہ سالک اپنے نفس کو کلی طور پر ذات الہی کو سونپ دے. بس کسی کی پرواہ نہیں، کیا کون کیا کہتا ہے وہ جانے اس کا کام. اصل سالک وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سونپ دے اور شریعت کی پابندی کرے، اور شریعت کی پابندی کو اوپر لازم سمجھے. یہی کام ہے، ہم کو بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے. دکھائی بھی نہیں پڑتا. اس وقت تک کھانا نہ کھائے جب تک شدید بھوک نہ رہ جائے، ورنہ کھانے پینے میں رہ جاؤ گے. بہت سے لوگ پوری زندگی کھانے پینے میں لہو لہی میں گزر جاتی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. لایانی بات میں حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اسلام کے حسن اسلام، آدمی کو حسن اسلام سے یہ کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے. جب لایانی باتوں کو ترک نہیں کرے گا، اپنے وقت کو ضائع کرے گا، دوسرے کے وقت کو ضائع کرے گا، وہ مضر ہوگا، امت کے لیے مفید نہیں ہوگا. شیطان کا وہ معین ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو. ان سے بڑھ کے کوئی محبوب نہیں ہے. محبوب حقیقی وہی ہے. کسی کو کیا فرصت کیا ہے، ماں گنگوئی وغیرہ سب گزرے ہیں بہت سی حالات سے، سب باہر ہو گئے. کسی نے ماں گنگوئی کو گالی لکھ کے بھیجا، گالی فوش گالی. ماں گنگوئی قطب الاقطاب. ایک آدمی دیکھ رہے تھے، دوسرے ہے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا لکھا. کہا حضرت ایسا سخت خط پڑھا آپ نے، اس پر کچھ کہا بھی نہیں. کہا کیا کہوں. ایسے ایسے بہت سے خطوط آتے ہیں. ایک اور خط نکالا جس میں ان کو لکھا تھا کتب عالم. کہا اسے مجھ کو کتب لکھا ہے، اسے کچھ لکھا ہے، تو یہ جانے اس کا کام. یہ بھی تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی آیا یہ بھی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہر کے پیچھے سالک آئے خیر. اس سالک کی طرف جو کچھ آتا ہے اس کے لیے خیر ہے. اس میں اس کی رعونت ختم ہوتی ہے، کبر ختم ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے معین ہوتا ہے، اس کے سلوک میں معین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا سے ہم سب لوگوں کو اپنے راستے صحیح راستے پر رکھے. دنیا بہت ہے، اس میں فسق و فجور بھی بے انتہا اور نیکیاں بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر پیدا کرو. وہ تو الگ الگ معاملہ ہے، سب کا مجموعی اجتماعی نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو ہو گیا. سب کے لیے، سب کے لیے. ایاک والنفس، اپنے کو بچاؤ اور اپنے نفس کی حفاظت کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب دیر بھی ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا بنائے. اپنے قرب و قبول، یہ بھی قرب قبول ہی کا ذریعہ ہے اللہ کے. ماں گنگوئی سناتے تھے، ماں تھانوی سناتے تھے، یہی تھا. حضرت شاہ ولی اللہ سب سناتے ہی چلے گئے. عجیب و غریب کتاب ہے مولانا. دیکھیں مناسب مضمون نکلا کہ نہیں. وہ علمی مضمون ہے. بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت سے ابواب کھولے ہیں. جیسے ضلالت کے، گمراہی کے اسباب ہیں، معلوم کتنے ہیں گمراہی کے. جس کو جو اختیار کرے اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ابواب بھی کھولے ہیں. یہ ہدایت کے ابواب ہیں، یہاں سے ہدایت ملے گی. اب نہ چاہے تو دوسری بات ہے. حضور کے مجلس میں بیٹھے منافق ہوتے تھے،
سخت سخت منافق مجلس نبوی میں ساتھ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرمائے. ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، رضا ہے، یہ سب حالات ہیں کہ نہیں؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رضا سے ہم کو مشرف فرمائے. خوشنودی سے، کبر سے، عناد سے، ان چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے. بس مختصر سے میں بیان کرتا ہی ہوں، دیر ہو گئی کافی. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کو درست کرنے، غیبت سے، شکایت سے اور چغل خوری سے حفاظت فرمائے. بہت نمیمہ فسق، نمیمہ بھی فسق ہے. نقل الکلام غیر علی وجہ افساد، یہ نمیمہ، ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانا فساد کے لیے، یہی نمیمہ چوری. النمام فاسق، نمام فاسق ہے. یہ چیزیں بھی سنائی جاتی ہیں، جو ضروری بات ہے میں سناتا رہتا ہوں. اسی میں سے جو چاہتا ہے عمل کرتا ہے، اور نہیں تو جو چاہے کرے. اللہ حافظ ہے. ہم لوگ انشاءاللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اپنے معصیت سے محفوظ فرمائے، معاصی سے محفوظ رکھے. سب کی معصیت کا بدل لے گا. اللہ کی معصیت کرو گے پکڑ لے گا، اب تم کو کہاں سے کہاں بھیج دے گا، دو کہ کس کار میں، کس گڈھے میں، کہاں نہیں جا سکتا. ہم کو سب قدرت ہے. بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. کوئی بات مجلس ہوتی تھی، ہوگی مجلس صبح کے میرے مجلس سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی توجہ، میری اولاد کو بھی. آپ تمام حضرات اولادی کی طرح ہیں. سب کے لیے میں ہی چاہتا ہوں کہ اللہ والے بنو، اللہ والے بنو. اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں کہ اللہ والے بنو. فساق فجار والے نہ بنو، اللہ والے بنو. نیک باتیں سنو، نیک باتیں کہو، دل کو پاک و صاف رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے دل کو اپنی محبت کے لیے رکھا. اللہ تعالیٰ نے دل کو چن لیا ہے اپنی محبت کے لیے. اس وجہ سے دل کو فاسد نہ کرو. بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق دے. دعا کیجیے کہ ہم کو بھی سچ بات کہنے کی ہمیشہ توفیق ہو، اس پر عمل کی توفیق ہو. ہمارے بچوں کو، لوگوں کو عافیت دارین عطا فرما اور دین دنیا میں بھلائی عطا فرما. دعا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت دے اور عافیت دے، چین دے، سکون دے، اور حقوق اللہ، حقوق عباد دونوں کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ حالات دلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ایمان اور دین اپنی محبت اور نسبت سے اس دل کو مشرف فرمائے اور آخرت کی فکر پیدا فرمائے. آخرت کی خوشنودی اور خوشی شادمانی ہم کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. محمد بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں. جیسے پتھروں میں یاقوت ہے ویسے تو ہم کو ایسے رہنا ہے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو قلب صحیح معنی میں دے، جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو.